نوید نے اپنے دوست احمد کو فون کیا اور کہا کہ احمد، آپ کے گھر کے قریب جو مشہور ہوٹل ہے آپ وہاں پر آ جاؤ، آپ میں میرا کوئی ضروری کام ہے۔ نوید کے دوست احمد نے کہا ٹھیک ہے دوست، میں آ رہا ہوں، آپ تھوڑا انتظار کریں۔ نوید احمد کے آنے کے انتظار میں بیٹھ گیا اور پھر شمیم کے بارے میں سوچتا رہا کہ میں اب اس کو کیسے اپنا بناؤں اور اس سے شادی کروں۔ نوید یہ سوچ رہا تھا کہ اتنے میں نوید کا دوست احمد آ گیا۔ نوید نے احمد سے کہا کہ احمد دوست، آپ کو میں نے ایک کام کے لیے بلایا ہے۔ ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سے مجھے اس ہوٹل کی جو کاؤنٹر مینیجر لڑکی ہے اس کے بارے میں معلومات لینی ہے۔ کیا آپ اس کاؤنٹر مینیجر لڑکی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ تو احمد نے نوید سے کہا کہ جہاں تک میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ لڑکی، اس کا نام شمیم ہے اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، یہ اپنے چاچو کے پاس رہتی ہے اور اس کا ایک بھائی بھی ہے جو باہر کے ملک میں پڑھتا ہے اور یہ اپنے چاچو کے پاس رہتی ہے۔ نوید نے کہا احمد، مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ احمد نے کہا نوید، مجھے آپ کا ارادہ بہت عجیب لگ رہا ہے۔ نوید نے احمد سے کہا کہ بالکل عجیب ہے، لیکن یہ میں کر کے رہوں گا، کیونکہ کوشش کرنا انسان کا کام ہے، کام بنانا اللہ کا کام ہے۔ تو احمد نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنی کوشش جاری رکھیں، اب مجھے جانے کی اجازت دیں۔ تو نوید نے کہا احمد دوست ٹھیک ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ احمد چلا گیا۔ اتنے میں نوید بھی باہر آ گیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ جیسے ہی احمد گھر واپس آیا تو اس کی ماں نے احمد سے پوچھا احمد، اتنی دیر، ساری رات گزر گئی، آپ نہیں آئے، اب آپ آئے ہیں، کیا مسئلہ تھا؟ تو نوید نے کہا امی جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے کوئی ضروری کام تھا جس کے لیے میں گیا تھا۔ تو اتنے میں نوید کی امی نے کہا کہ آپ کو ایک خوشخبری دوں۔ نوید نے کہا وہ کیا خوشخبری ہے؟ کہ آپ کے ماموں نے آپ کے لیے رشتے کا کہا ہے، کیونکہ ماموں کی جو بیٹی ہے، زینب نام ہے جس کا، وہ آپ کے لیے آپ کے ماموں نے منتخب کی ہے اور آپ کے لیے اس کو زوجہ بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ تو احمد نے کیا کہ اب اس کا میں کوئی آپ کو جواب نہیں دے سکتا، جب وقت آیا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ تو نوید کی امی نے کہا کہ نوید، پہلے تو آپ خود کہتے تھے شادی کروں گا، اب آپ کا ارادہ کیوں بدل گیا ہے؟ احمد نے کہا نوید نے کہا کہ امی آپ رہنے دیں یہ بات، جب میرا کوئی کام ہے ضروری ہو جائے گا میں خود آپ سے شادی کے بارے میں کہوں گا، آپ ماموں سے بات کر لینا۔ تو نوید کی امی نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، جب آپ کہو گے میں آپ کے ماموں سے بات کر لوں گی اور آپ کا رشتہ طے کر لیں گے۔ لیکن نوید تو بس شمیم کے بارے میں ہی سوچتا رہا اور شمیم کے بارے میں نوید سوچتا رہا کہ اب میں اس کو اپنا کیسے بناؤں۔ اتنے میں نوید کے پاس احمد کا فون آیا اور نوید احمد سے بات کرنے لگا۔ احمد نے نوید کو کہا کہ نوید دوست، آپ کو پتہ ہے شمیم کو دل کا دورہ پڑ گیا ہے اور وہ ہاسپٹل میں داخل ہے۔ نوید نے کہا احمد، آپ بتا سکتے ہو شمیم کون سے ہاسپٹل میں داخل ہے؟ تو احمد نے کہا کہ میں معلوم کرتا ہوں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد نوید احمد کے دوبارہ فون کا انتظار کر رہے تھے اور شمیم کے بارے میں بھی سوچ رہے تھے۔ اتنے میں دوبارہ احمد کا فون آیا اور کہا کہ
عباسی ہاسپٹل میں شمیم داخل ہے۔ تو نوید نے کہا کہ ہاں یہ ہاسپٹل میرا دیکھا ہوا ہے، اور لیکن اس میں تو شمیم کا علاج صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا، میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے۔ شمیم کے ہاسپٹل میں جہاں داخل تھی، احمد اور اس کا دوست نوید یہ دونوں وہیں پہنچ گئے۔ جیسے ہی پہنچے تو شمیم بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔